الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اما بعد، مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حدیث لے کر آئے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ. فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر درجات اور شعبے جات ہیں. فافضلوها قول لا الہ الا اللہ. ان میں افضل ترین یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ کر اپنی زبان سے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اس کا افضل الایمان ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھے، اللہ کے سوا کچھ نہ دیکھے، زبان سے بھی اللہ نکالے، اللہ کے سوا کچھ نہ نکالے، کام بھی اللہ کا کر کے دکھائے، اللہ کے سوا کچھ کر کے نہ دکھائے. تو یہ افضل ترین ایمان کے درجے پر ہے. وہ ادناہا، اور سب سے کم ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیں. ہر وہ چیز جو راستے میں تکلیف دے رہی ہو اسے راستے سے ہٹانا، یہ بھی ایمان کا آخری درجہ ہے اور ہلکا ترین درجہ ہے. اب یہاں پہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اور بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس کے ظاہری مفہوم کی طرف نشاندہی کریں تو راستے سے ہر وہ چیز جو کسی بھی گزرنے والے کو تکلیف مبتلا کرے اس کو ہٹانا اور اس کو وہاں سے دور کرنا، یہ ادنا حصہ ہے اور ادنا الشعبہ ہے ایمان کا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور فرمایا کہ حیا جو ہے
شرم و حیا کا کرنا، انسان کا باحیا ہونا اور انسان کا حیا کو ملحوظ رکھنا، چاہے باطنی امور میں ہو چاہے ظاہری امور میں ہو، چاہے مجلس الخفیفہ ہو چاہے مجلس العمومہ ہو، چاہے سب کے سامنے ہو یا انتہائی اور اکیلے پن میں ہو، انسان جب حیا کا دامن نہیں چھوڑتا اور با حیا بنا رہتا ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ وہ حیا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانے کی جد و جہد مسلسلہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عالی شان مقام کو حاصل کرنے کے لیے وہ با حیا بن رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان میں دونوں ذکر کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو انصاری کے ایک گروہ کے اوپر سے گزرے، وہو یعظ اخاہ فی الحیا، ایک شخص انصاری اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی ذرا حیا سے کام لیا کرو، با حیا بنا کرو اور حیا کا پہلو ہمیشہ اپنے اندر رکھا کرو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دیر کھڑے ہو گئے اور جب اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے معاملات دیکھے اور اس کی حالت دیکھی تو اس کے بعد اس کو پیچھے سے آواز لگائی دعہ، چھوڑ دو اس کو، اسے واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس کو یہ بات بس کانوں میں پرو دو کہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، با حیا ہمیشہ مومن ہوتا ہے اور بے حیا وہ ہے جس کے ایمان میں تنقیص ہو جاتی ہے۔ آج بات بات پہ ہم حیا کے دامن سے باہر آ جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا ایک دنیاوی شرف رکھا ہے، ایک دینی شرف رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کروڑہا لوگوں سے ہمیں بلند و بالا بنا دیا ہے، اللہ رب العالمین کے احسانات عظیمہ کی بارشیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کے تحفظ کرتے اور حیا کا پہلو ہمیشہ اپنے اندر رکھتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے بے حیا بن جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو کم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر جب ایمان کم ہوتا ہے تو صلاحیت ایمانی ڈگمگا جاتی ہے، جب صلاحیت ایمانی ڈگمگا جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ برا کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ یہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، یہ ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا بے حیا ہونا ہمارا بے ایمان ہونے کے مترادف ہے کہ جب ہم میں حیا نہیں رہتی تو گویا کہ ایمان اس قدر درجہ کم ہوتا رہتا ہے کہ وہ جو شان مسلسلہ ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے اور اپنی جگہ سے ہمیں بھٹکا دیتی ہے اور گرا دیتی ہے، اور نتیجہ یہ بنتا ہے جو آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے۔ کتاب الزہد میں سنن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کرتے تھے ان لکل دین خلقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب اور ہر دین میں ایک اچھی صفت رکھی ہے، وہ خلق الاسلامی الحیاء، اور اسلام میں جو سب سے بہترین صفت رکھی گئی ہے وہ اسلام میں حیا کا بحال ہونا ہے، کہ مسلمان ہمیشہ با حیا ہوتا ہے، کبھی بے حیا نہیں ہوتا، کبھی بے حیائی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، وہ حیادار ہوتا ہے، اپنی حیا کا احترام کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے اندر اپنی روحانی کیفیت کو بھی حیادار بناتا ہے اور اپنی جسمانی کیفیت کو بھی حیادار بناتا ہے، اپنی زبان کو بھی حیادار بناتا ہے، اپنے دماغ کو بھی حیادار بناتا ہے اور اپنے دل کو بھی با حیا بنا دیتا ہے تاکہ اس کے دل میں بھی بے حودگی کی باتیں نہ آئیں، اس کی زبان پر بھی بے حودگی کی باتیں نہ آئیں، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف اس کو اکسانے والا ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس پر حکم لگایا کہ یہ حدیث بالکل سندن صحیح ہے، کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک بات فرمائی ہے، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، فرمایا کہ بے حیائی جب کبھی کسی چیز میں داخل ہو جائے گی تو اس کی زینت کو خراب کر دے گی، اس کی خوبصورتی کو برباد کر دے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ایک اصول دے دیا ہے کہ
کہ جس چیز سے حیا کا نفاذ ختم ہو جائے گا وہ چیز اپنی زیب و زینت کو کھو دے گی اور وہ بد زینت ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی اور اس کو برباد کرنے والی بن جائے گی۔ وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ، لیکن جب حیا کسی چیز میں داخل ہوتی ہے اور جب کسی چیز کے اندر حیا اتنی داخل ہو جائے کہ اس کو با حیا بنا دے تو پھر پتہ ہی کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت اترتی ہے کہ حیا والا زینت دار ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی عزتوں کو اور زینتوں میں اضافہ در اضافہ فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجوں کو بہت زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ اپنا موقف کہنا شریعت نے کبھی منع نہیں کیا، اس نقطے کو اچھی طرح اپنے پلے بٹھا لیجیے۔ اپنی بات کہنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اس سے منع نہیں کیا، اپنی بات کو آگے منتقل کرنا کبھی اس سے نہیں روکا ہے، اپنا موقف دے کر اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ ہر ایک شخص کا بنیادی حق ہے، اسے دیا گیا ہے، مگر اپنے موقف میں بے حیائی کو داخل کرنا اس سے منع کیا گیا کہ بے حیائی نہ کرو، گفتگو کرو، اپنی رائے کا اظہار کرو، اپنی بات حیا کے ساتھ پیش کرو۔ اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہے تو اختلاف کے بہت سے آداب ہیں جس کو محدثین نے اور فقہاء اعظام نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ ابھی چونکہ وقت بہت قلیل ہے، اگر میں اس موضوع پہ جاؤں گا تو بہت آگے جانا پڑے گا، لہذا ہم اس کو کسی اور موقع پر رکھتے ہیں کہ ہم اختلاف کے آداب کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابھی جو نوعیت ہے وہ یہ کہ انسان اپنی رائے دے مگر بے حیائی نہ کرے، انسان اپنا موقف دے مگر بے حیائی نہ کرے، گالم گلوچ کرنا، بےہودگی کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا اور برا بھلا عمل کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں اور شریعت نے ان سے روکا ہے۔ یہ سب چیزیں ایمان کو اتنا کھوکھلا کر دیتی ہیں کہ پہلے ایمان نہیں، جو ایمان ہے وہ بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو ایمان کی جو عمارت ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے اور ایمان کی علامت اور جو عمارت ہے وہ اپنی جگہ پہ بحال نہیں رہ پاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے انسان کو باحیا رہنے کا حکم دیا اور باحیا اپنے مزاج کو کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی قسم کی خرابی سے بچا جا سکے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے، فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا پہلی نبوتوں کے احکام سے جو چیز لوگوں نے پائی ہے، پتہ ہے وہ کیا بات ہے؟ گویا کہ آسان لفظوں میں پہلے انبیاء کی جو دعوتی تحریکیں تھیں ان کا خلاصہ جو اس امت میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میں حیا نہیں ہو تو آپ جو چاہے فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ آج دیکھیے ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج کرنے بھی جاتا ہے اور تمام جہاد کے مراتبات کو بھی کرتا ہے، لیکن بے حیا ہے، بدگو ہے۔ اب اس کی بے حیائی کا ہونا اور اس کا بدگو ہونا اس کی عبادت کو بھی ضائع کرتا ہے کہ اتنی گالم گلوچ کرتا ہے کہ جتنی بھی نمازیں پڑھے وہ دل میں سکون نہیں دے رہی ہیں۔ نمازیں تو انشاءاللہ الرحمن ادا ہو رہی ہیں اور فرض تو پورا ہو رہا ہے، مگر نماز پڑھنے سے جو دل کا اسلام کی طرف مائل ہو جانا ہے، اسلام کی طرف جو دل کا آنا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صدقات خوب انسان دیتا ہے، خوب دیتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، برہنہ گالیاں بھی دیتا ہے اور زبان سے فضول گوئیاں بھی کرتا ہے اور بدگوئیاں بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات تو ادا ہو رہے ہیں، مگر نتیجہ کیا ہے کہ جو مال کی بڑھوتگی کا سلسلہ ہے، جو ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ مال تو خرچ کر رہا ہے مگر مال بڑھ نہیں رہا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 روپیہ دے کر 70 گنا اس کو بڑھا دوں گا، اس کے اندر وہ فرق پیدا نہیں ہو رہا، وہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کہ ہم پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں مگر اس ایمان کی شرط کے ساتھ خرچ نہیں کر رہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور اس طرح حج کرنے جاتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھ کے ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں۔ اسی طرح مینا مزدلفہ اور عرفات میں تو وہ تماشے ہوتے ہیں، وہ تماشے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ، احرام بندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں نکل رہی ہیں اور وہاں سے گالیوں کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ہوا جی؟ وہ پانی زیادہ ہو گیا، وہ پانی کم ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا۔ یہی تو باتیں ہیں جو ہمارے حج کی اس رمز کو ختم کر دیتی ہیں، اس رگ کو ختم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان واپس آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے اس کی والدہ صاحبہ نے اسے ابھی ابھی جنا ہے۔ آپ دیکھیے حج کر کے واپس آتا ہے مگر حجاج والی کیفیت نہیں ہے، جیسے گیا تھا ویسے آ گیا۔ یہ موٹی موٹی علامات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حج برباد ہو گیا،
حج تو انشاءاللہ الرحمن ہو جائے گا اور فرض تو انشاءاللہ الرحمن ادا ہو جائے گا، مگر جو اس کا اثر ہے اس کا اثر نہیں آ رہا ہے۔ حاجی صاحب جس طرح گئے تھے اس سے زیادہ گڑبڑ کر کے واپس آ رہے ہیں اور اس سے زیادہ اپنے معاملات کو خراب کر کے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایئرپورٹ کی سورسز ان کو کہتی ہیں حاجی صاحب حج کر کے جا رہے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ گویا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم زبان کے اچھے نہیں، ہم حیادار نہیں بن رہے، ہم میں حیا اثر انداز نہیں ہو رہی۔ تو اثر انداز کرنے کے لیے حیا کو لازمی یہ ہے کہ آپ اور میں ہم سب مل کے اس کی فکر کریں اور اپنی عبادت کو بچانے کے لیے اپنے اندر حیا کا پہلو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے ہم سب کو حیادار بنایا ہے، کوئی بدتمیز پیدا نہیں ہوا، کوئی بے حیا پیدا نہیں ہوا، کوئی بد سلیقہ کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اس قدر ڈگمگا جاتا ہے، اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرف آ جاتے ہیں۔ لہذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ما ثبت بالسنہ، جو شریعت نے حکم دیا اس کو قبول کرے اور جس طرح حکم دیا ویسے قبول کرے تاکہ کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ شعبان شروع ہو چکا ہے، ایک جمعہ آ گیا ہے، اب 3 جمعے باقی ہیں، پھر رمضان المبارک کی آمد ہے۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے ہم ہوں گے نہ ہوں گے، زندگی ہوگی نہ ہوگی، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نے زندگی دی، اسی نے بٹھایا، جب چاہے گا اٹھائے گا اور جب چاہے گا وقت ختم کر کے معاملات ختم۔ تو بھائی اب رمضان کی جب آمد ہے تو جو بھی شخص رمضان میں زندہ ہو وہ اس کی تیاری تو کرے، اپنے اندر سے بے حیائی تو ختم کرے۔ پتہ چلا حاجی صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے صلاۃ پڑھانے کے لیے اور صلاۃ پڑھا رہے ہیں اور پیچھے جا کے بدگوئیاں کر رہے ہیں، بے حیائیاں کر رہے ہیں۔ ایمان والے کی تو یہ شان ہوتی نہیں۔ ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے کہ صلاۃ پڑھانے کے لیے مصلی پہ ہے اور پیچھے جائے تو اس سے بڑا مصلی کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ شرف دے دیا ہے، وہ مقام دے دیا ہے، وہ شان دے دی ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو امام ہے اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو امامت کے لیے کسی اور کو آگے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اس سر بلندی پہ فائز کر دیا ہے کہ جو ایمان اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے اور اپنی سب جگہوں پہ باقی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر حیا کا پہلو شامل کیجئے کہ ہم با حیا بن جائیں۔ سب نے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، سب نے تراویحیں سنانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انشاءاللہ قبول کرے گا، وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، مگر جو تراویح کے اسلوب ہیں وہ ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم تراویح پڑھاتے وقت تو بڑی عشاء کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے ہی والناس کہا اور آخری پارے کی تلاوت کی اور والناس پہ پہنچے بس اس دن سے عشاء کی نماز گئی۔ اب عشاء کی نماز کہاں گئی بھائی وہ حافظ صاحب کا قرآن کریم مکمل ہو گیا تو اب وہ مسجد نہیں آئیں گے، تو بھائی مسجد نہیں آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہی بے حیا ہونے کی علامت۔ اگر حیا ہوتی، اگر ہمارے اندر جزو حیا باقی ہوتی، ہم اللہ کے گھر سے جڑے رہتے۔ ہم اللہ کے گھر سے جڑتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، صرف اپنے مطلب کے لیے کہ مجھے تراویح سنانی ہے تو میں آ رہا ہوں، جب مجھے تراویح نہیں سنانی تو میں نہیں آ رہا ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے جڑے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو آگے بڑھ کے پڑھائیں گے، اللہ نے توفیق دی تو جہاں موقع ملا وہاں پڑھائیں گے، اللہ نے جیسے چاہا تو اپنے گھر میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ تراویح پڑھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں، تراویح پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر با حیا ہوگا، اللہ سے شرم کرنے والا ہوگا تو پورے رمضان کھڑا رہے گا، چاہے مسلح ہو چاہے غیر مسلح ہو، اس کی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور جب میری طرح کوئی گناہ گار ہو جائے گا تو نوعیت کیا ہے کہ جب تک مفاد رہے گا آئے گا، مفاد ختم آنا بند، یہ سب غیر مناسب باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے بچ کر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور رمضان آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ضرور بضرور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ اب اللہ سے مدد طلب کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ فرمایا کہ جب مدد طلب کیا کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور عبادت کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ صبر طلب کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی 2 نقطے فرما رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم مدد طلب کرو کس چیز کے ساتھ؟ جب مصائب آ جائیں تو تھوڑا صبر کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلا دو۔ دنیا میں تم جو کچھ اور جیسے کچھ بھی کر لو گے یہ دنیا میں رہ جائے گا۔ یہ تو اٹل بات ہے نا کہ دنیا میں رہ جائے گا۔ ہم کپڑے 1 لاکھ روپے کے پہن لیں، 1 کروڑ روپے کے پہن لیں، یا کوئی 200 300 500 والا سوٹ پہن لیں، جس وقت سانس نکلے گی اللہ کا حکم ہوگا سب سے پہلے یہ دنیا والے یہ کپڑے اتار لیں، یہ بات طے ہے۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وصیت کر دی ہے کہ مجھے سونے کے کفن میں لٹایا جائے. کوئی ایسی وصیت نہیں چلتی, اور اگر کوئی کر بھی دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کپڑے, یہ لباس, یہ دنیا, سب سے پہلے دنیا والے یہی چھین لیتے ہیں. جس کے لیے ہم دنیا میں لڑتے ہیں, جس مکان اور جس زمین کے لیے ہم دنیا میں لڑتے ہیں, دنیا والے سب سے پہلے باہر میت اٹھا کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ مرحوم پلید ہو گئے, ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی خرابی ہو جائے. یا باہر رکھ دیجئے میت کو کہ بھائی گھر میں مہمان حضرات ہیں. ارے جس کے لیے پوری زندگی تباہی مچائی رکھی, جس کے لیے سب سے لڑے, پہلے وہ کپڑے اتارے, پھر میت کو باہر رکھ دیا. گویا کہ دنیا والوں نے سب سے پہلے جو دھکا دیا وہ انسان کی شخصیت کو دیا. آپ سوچئے, اسی لیے شریعت نے کہا کہ یہ دنیا کی باتیں اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کے اندر لگ جاؤ, اور جب کوئی مسئلہ آ جائے, آزمائش آ جائے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ صبر کرو, نمبر 2 نماز کا اہتمام کرو, صلاۃ پڑھو. جب تم صلاۃ کا اہتمام کرو گے تو نوعیتیں تمہاری خیر کی ہو جائیں گی. اب یہ کرونا دوبارہ آنے لگا, پچھلے سال کرونا ہوا, بہت سے مسائل آئے, بہت سے مشکلات آئیں, دینی طبقات بہت زیادہ متاثر کیے گئے. اب دوبارہ اللہ کے حکم سے سارا تماشا شروع ہو گیا اور سارے کے سارے معاملات شروع ہو گئے. تو اگر مقابلہ کرنا ہے تو 2 چیزیں ہیں, نمبر 1 صبر کرنا ہے, نمبر 2 صلاۃ کا اہتمام کرنا ہے. جس قدر صلاۃ کا اہتمام کریں گے, جس قدر اللہ کے آگے سربہ سجود ہوں گے, اس قدر اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دریچوں کو کھولے گا. اور جس قدر بے صبری کی باتیں کرتے ہوئے زبان سے لغویات کہیں گے, اس وقت تک خیر نہیں آئے گی. تو صبر کرنا ہے, زبان کو بند رکھنا ہے, عبادت کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان عبادت کے اہتمامات کو کس طرح کشادہ فرمائے گا, نہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں, نہ یہ میں سوچ سکتا ہوں. ہم سے زیادہ پابندیاں سعودی عرب میں لگی ہیں. کل متوع مسجد نبوی نے اچانک ایک اعلان کیا, ایک پریس کانفرنس کی, اور کہا کہ رمضان المبارک میں ہم مسجد نبوی بند نہیں ہونے دیں گے, ہم مسجد نبوی کھولیں گے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مملکت عربیہ میں بادشاہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو جائے؟ وہ متوع جس کے ہاتھ میں مسجد نبوی کے سارے اختیارات ہیں, کل اس نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم اس سال رمضان میں انشاءاللہ الرحمن مسجد نبوی ساری کی ساری کھولے رکھیں گے, ہم بند نہیں کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی آتی ہیں. جب آپ صلاۃ کے ساتھ جڑ جائیں گے, راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام صرف محنت کرنا, کوشش کرنا. آپ اپنی کوشش کر کے اللہ پہ اعتماد کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے راستے کو کھول دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے عافیتوں کے دریچوں کو کھولے گا. پھر آگے آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ میں فرمایا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہا کرو, بل احیاء, وہ تو زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ برزخی معاملے میں کیسی رحمتیں فرما رہا ہے اور کیسے کیسے ان کو انعامات میں نواز رہا ہے, تمہیں نہیں پتہ چل رہا. تو جو اللہ کے راستے میں مر جائیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سارے مردار ہو گئے اور میتیں ہو گئیں اور مر کھپ گئے, یہ بات مناسب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا شان کا معاملہ رکھا ہے, اور آپ کو اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے, نہ ہم اس کو جان سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابقت میں وہ بہت ہی نعمتوں والی زندگی میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نعمتوں کی برسات فرما رہا ہے. پھر آیت نمبر 155 سورۃ البقرہ میں فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے خوف دے کر. چاروں طرف سے خوف ہوگا, یہ حملہ کر دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. یہ خوف ہی خوف کی فضائیں ہوں گی, اور چاروں طرف سے خوف کا عالم کر کے ڈرایا جائے گا. والجوع, بھوک سے ڈرایا جائے گا, بھوک ہوگی, رزق چھین لیا جائے گا. انسان کو فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ, لاک ڈاؤن ہو گیا تو پھر میں اللہ نہ کرے روڈ پہ نہ آ جاؤں, میرے ساتھ کیا ہوگا. شدید بھوک کی آزمائش دی جائے گی. پہلی آزمائش خوف کی, دوسری رزق کے کم ہونے کی یعنی بھوک کی آزمائش دی جائے گی. تیسری وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال میں نقص پیدا ہونا شروع ہوگا, مال کم ہونا شروع ہو جائے گا, آمدنی کم ہونا شروع ہو جائے گی, پیسے کرنسی ڈیویلیشن کا شکار ہو جائے گی, اور انسان کے جو بھی پاس اثاثے ہیں ان کی اساسی کیفیت کم ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ اس کے ساتھ بھی آزماتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرنے والا ہے یا نہیں ہے. پہلے لڑ جھگڑ کر سارا مال جمع کیا, اب وہ مال اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس سے کچھ کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آزمائشوں کو نافذ کرتا ہے اور اس طرح مسلط فرما دیتا ہے. والانفس,
پے در پے لوگوں کی میتیں ہونے لگیں گی، لوگ تیزی سے فوت ہونے لگیں گے اور جلدی جلدی نفوس ختم ہونے لگیں گے، اتنے تیزی سے نفوس جانے شروع ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آزمائے گا۔ والثمرات، اور منافع اور پھل اور ثمرات اور درجات بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ انسان پہلے سوچتا تھا کہ میں یہ بنا لوں گا وہ بنا لوں گا، ابھی انسان کہتا ہے کہ میں جی لوں تو بہت بڑی بات ہے، اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لوں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ساری کی ساری کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے جو امت پہ مسلط کی گئی ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ کون امت میں ایسا ہے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو میں پہلے سے خوشخبری دیتا ہوں، ان کا کچھ نہیں ہوگا، وہ کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ ایسے صابرین کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ صابرین کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 156 ہے سورہ بقرہ کی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، ایک اصول نکلتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے، تو ہم اللہ ہی سے راضی ہیں، بس جو اللہ نے کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں نکلنے کی، یہ نہیں نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے نکل جائے، مگر واویلا نہیں مچاتے، شور شرابہ نہیں مچاتے، اور حکمتیں ایسی اختیار کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو پر اپنے رب کی طرف سے ڈھیر و ڈھیر رحمتیں ہیں اور اپنے رب کی طرف سے نوازشات ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پہلے تو باحیا ہو جائے، اس کے بعد صابر اور شاکر ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع الی اللہ کرنے والا بن جائے، اور اللہ کی معرفت کا ایسا ادراک کرنے والا بنے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، تو یقیناً کامیابی اور کامرانیاں حاصل ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے حد زبردست قسم کی شان معظمہ حاصل ہوگی۔ اسی لیے جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا عجباً لامر المؤمن، بھائی یہ مومن کی شان تو بڑی عجیبہ ہے، بڑے ہی نرالی شان والا ہے یہ مومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیفیت ہی بڑی عجیبہ بنائی ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کے تمام معاملات میں اللہ نے اس کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ کیسے خیر رکھی ہے؟ مثال خود بیان کی، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، مومن کے سوا کسی ملت و مذہب میں کسی آدمی کے لیے وہ شان نہیں رکھی گئی جو حلقہ ایمانیہ والے کے لیے رکھی گئی۔ بھائی کیسے ہے وہ شان؟ ذرا یہ بھی تو بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، ان اصابتہ السراء شکر، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ تکلیف میں کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سر، تکلیف کو نہیں کہتے، سر تو کہتے ہیں خوشحالی کو کہتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی خوشحالی پہنچ جائے اور یہ اس خوشحالی پہ شکر اللہ رب العالمین کی قدردانی کرنے والا بن جائے، کان خیر لہ، تو اس خوشحالی پر قدردانی کرنے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، صبر، یہ اس پہ بھی صبر کرے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو پھر بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ گویا کہ اللہ نے تمہیں راحت اور خوشی سے نوازا، تم نے اس پہ قدردانی کر لی تو اللہ اس پر بھی نیکی دیتا ہے، اور اللہ نے آزمائش ڈالی اس پہ صبر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو مومن کو ہر صورت میں اجر ملتا ہے، خوشحالی پہ بھی اجر ہے، بدحالی پہ بھی اجر ہے، صبر کرنے پہ بھی اجر ہے، قدر کرنے پر بھی اجر ہے، شکر کرنے پر بھی اجر ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے پر بھی اجر ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پہ نیکیاں دیے جا رہا ہے، لے جاؤ لے جاؤ، ساری کی ساری نیکیاں لے جاؤ، شرط یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے اندر تقوی اور للہیت موجود ہو۔ یاد رکھیے یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جتنے احسانات فرمانے ہیں ان سب کو سمیٹ کے رکھیے، جمع کر کے رکھیے، قدردانی کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ ہی کے بندے بن کر رہیے تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب انس کہتے تھے، ما من ناس من مسلم یتوفى له ثلاث لم يبلغ
يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنہ بفضل رحمته اياهم. فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ کے احسانات کس طرح سے ہوتے ہیں. اگر کسی مسلمان کا ایک بچہ، دو بچے، تین بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان باپ کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. انسان نے صبر کیا، اولاد ہوئی، اولاد اللہ نے لے لی. انسان نے صبر کیا تو اس صبر کی بدولت میں اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی شان دیتا ہے کہ ماں باپ کو ان کے بدلے میں جنت الفردوس میں داخلہ دے دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی ہی شان مقرر ہے. اسی لیے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور ادب المفرد کے اندر حسن درجے کی روایت ہے. فرمایا یقول اللہ سبحانہ و تعالی ابن آدم ان صبرت واحتبست عند صدمۃ الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ. آدم کے بیٹے اگر تو نے صبر کیا، طلب ثواب کیا پہلے صدمے پر، تو یاد رکھو کہ میں تجھے جنت میں بدلہ دیے بغیر تجھے آگے بڑھنے نہیں دوں گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ شان اور اعلیٰ مقام دے دوں گا. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع کریں، تھوڑا صبر پیدا کریں، اپنے اندر تقوی داری پیدا کریں، شکر کرنے والے بنیں، قدرداری کرنے والے بنیں، با حیا بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بن جائیں تو یقیناً رحمت الہیہ حاصل ہوگی. آخری بات صرف کہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کوئی حالات ایسے ہو رہے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، مثلا خسوف سے پہلے خسف ہو گیا، خسف سے پہلے خسوف سے پہلے، اسی طرح مختلف قسم کے چاند گرہن لگ گئے اور دیگر معاملات ہو گئے، خشک سالی ہو گئی، کوئی بھی آزمائش آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام دوڑ لگاتے تھے نماز کی طرف کہ نماز پڑھو. آپ دیکھیں کرونا نے کتنا زبردست قسم کا معاملہ کر دیا. روزیاں چھن گئیں، نوکریاں چھن گئیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے، مختلف قسم کے معاملات ہو گئے. کتنے جان پہچان کے لوگ ایسے تھے اب نہیں ہے، چلے گئے. یہ سارے کی ساری نوعیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم رجوع اللہ نہ کر پائے، نماز کی طرف نہ پلٹ پائے، اللہ سے دوستی نہ کر پائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آزمائش کے وقت میں اللہ سے ایسی دوستی کرتے کہ جو اللہ بلا کو اور وبا کو بھیجنے والا ہے وہ اسے خود ہی ختم فرماتا. لیکن ہم نے اپنے اوپر اعتماد کیا، اللہ پہ اعتماد نہیں کیا. تو یاد رکھیے آپ تو عارضہ ہیں، ہم اور آپ تو عارضی ہیں. یہ نہ ہمارا گھر ہے، نہ یہاں ہمارا کوئی اختیار ہے. جو خالق ارض و سما ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اس کے آگے سر بسجود ہونے کی ضرورت ہے، اس کے آگے توبۃ النصوحہ کی ضرورت ہے اور اس کی دی ہوئی آزمائشوں میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر جزیل کا مستحق بن جاتا ہے اور کامیابی اور کامرانی مل جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو سب سے پہلے با حیا بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت مخصوصہ سے صبر کرنے کی اور اللہ ہی پر ایمان محکم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام بلایات اور حوادثات میں اللہ رب العالمین اپنی خصوصی نصرت کے ساتھ غلبہ پانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.